نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ احزاب کے اندر ایک اور جو حزبی عمل میں تخریبی عنصر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ بتھا لینا شروع کر دیتے ہیں، بتھا خور ہو جاتے ہیں۔ بتھا اس معاوضے کو کہتے ہیں جو ایک طاقتور گروہ دوسروں سے صرف اس بنیاد پر وصول کرتا ہے کہ یہ طاقتور ہیں اور وہ ان کی طاقت سے مرعوب ہو کر ان کو یہ رقم دے، ورنہ یہ اسے کام کرنے نہیں دیں گے، اس کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے، اسے نقصان پہنچائیں گے، اس کے کاروبار کی راہ میں خلل ایجاد کریں گے۔ پاکستان کے اندر ایک رائج ذریعہ روزگار کا بتھا خوری ہے کہ جو بھی پہلے طاقت حاصل کرتا ہے، قوت حاصل کرتا ہے، وہ دوسروں سے پھر معاوضہ وصول کرتا ہے، ہر طرح کا معاوضہ وصول کرتا ہے۔ مثلاً اپنی طاقت بتا کر، دکھا کر کسی سے رقم لے لینا، طاقت کے ذریعے سے کسی سے عہدہ لے لینا، طاقت کے ذریعے سے کسی سے کوئی اور لائسنس لے لینا، کوئی ٹھیکہ لے لینا، اپنے دباؤ کے ذریعے سے مفاد حاصل کرنا، یہ بتھا کے زمرے میں آتا ہے۔ احزاب عموماً جس نظام کے اندر تشکیل پاتی ہیں خود اسی نظام سے بتھا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی حکومت بنتی ہے، اگر حکومت ایک حزب کی بنے، دوسری احزاب بتھا خور ہو جاتی ہیں۔ وہ احزاب اس کو یہ تاثر دیتی ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں نہیں دیا کچھ یا ہمیں نہیں نوازا تو ہم آپ کی راہ میں مشکلات ایجاد کریں گے، ہم روڑے اٹکائیں گے، ہم حزب اختلاف بنیں گے اور آپ کو حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ یعنی احزاب در حقیقت اس ملک کی ہی بتھا خوری شروع کر دیتے ہیں، خود مملکت سے بتھا لیتے ہیں، عوام سے بتھا لیتے ہیں، سسٹم سے بتھا لینا شروع کر دیتے ہیں، ایک قسم کا باج لیتے ہیں لوگوں سے، باج گیر بن جاتے ہیں اور بتھا خور بن جاتے ہیں۔ حزبی عمل میں ایک بنیادی خرابی یہ ہے کہ حزبی عمل تحزب افراد کے اندر، معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر منصب پرستی اور منصب پسندی کی حس پیدا کر دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے کہ افراد منصب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، عہدہ و مقام و جاہ حاصل کرتے ہیں۔ اول تو حزب میں آتے ہی جاہ طلب ہیں، جس میں جاہ طلبی نہ ہو، جاہ پسند نہ ہو، وہ حزب بناتا ہی نہیں ہے۔ حزب وہی بناتا ہے جو جاہ رکھتا ہے۔ جاہ یعنی مقام، کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، کسی پوسٹ تک پہنچنا چاہتا ہے، کسی عہدے تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کا مطمع نظر یہی پوسٹ و جاہ ہے، جاہ طلب انسان ہے۔ یہ جاہ طلبی کی حس کو احزاب تقویت دیتی ہیں۔ اگر فرض کریں کسی میں معمولی ہے تو حزبی عمل اس کو موقع دیتا ہے کہ یہ زیادہ منصب پرست انسان بن جائے، اور جب ایک انسان کے اندر یہ منصب و مقام پرستی اور جاہ پیدا ہو جائے پھر یہ رکتی نہیں ہے، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ابھی جو منصب ملا ہے اب اس سے اگلا منصب، بڑا منصب ہے، میں اس تک پہنچوں اور پھر اس سے اگلے تک پہنچوں۔ اور یہ جمہوری معیاروں کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا انسان ہے جس کے اندر جاہ طلبی اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ یہ چھوٹی پوسٹ پر اکتفا کرنے والا نہیں ہے، یہ بڑے عہدے اور مقام تک پہنچنے والا ہے۔ اس کو سراہا جاتا ہے، جبکہ دین کی نگاہ میں یہ قابل مذمت چیز ہے، جاہ طلبی اور مقام پرستی اور عہدہ پرستی اور پوسٹ کے اوپر پہنچنا اور پھر وہاں پر فعالیت کرنا جا کر۔ بس ایک حزبی عمل کا نقصان دہ پہلو منصب پرستی، عہدہ پرستی ہے۔ جس طرح تعلیمی عمل کا ایک بہت بڑا نقصان آفت جو تعلیمی عمل کے اندر ہے وہ سند پرستی ہے، مدرک پرستی ہے، مدارک حاصل کرنا۔ مثلا جس طرح تعلیمی سندیں ان تک پہنچنا، ہر کاذب طریقے سے، جعلی طریقے سے، چوری دروازے سے، غلط طریقے سے مل ملا کے، پیسے دے کے، معاوضہ دے کے، جھوٹ بول کے، کہیں نہ کہیں چور دروازے سے سند تک پہنچ جاتے ہیں۔ چونکہ
معاشرے کے اندر کاذب اقدار زیادہ حکم فرما ہیں، اور کاذب اقدار کی وجہ سے سندیں، مدرک، عہدے، مقام یہ فضائل کی جگہ آ گئے ہیں۔ دین انسان کو فضائل میں تولتا ہے، گنتا نہیں ہے، فضائل پیدا کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، پھر اس فضیلت کی بنیاد پر انسان کی شخصیت کو لحاظ کرتا ہے، اس کا وزن دیکھتا ہے، یہ آیا متعہد ہے نہیں، وفادار ہے نہیں، یہ امانت دار ہے یا نہیں، یہ دینی معیارات ہیں۔ لیکن کاذب جو اقدار کے معاشرے ہیں، جیسے اس وقت ہمارا معاشرہ کاذب اقدار کی بنیاد پر قائم معاشرہ ہے، اس میں سب تمام فرقے، تمام لوگ، تمام طبقات، تمام اصناف سب کے سب اس صدد میں ہیں، اس چکر میں ہیں کہ انہیں یہ کاذب اقدار ملیں۔ مثلا معاشرے میں عزت کب ہوگی؟ جب کوئی سرکاری غیر سرکاری عہدہ ہو انسان کے پاس اور سب اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی سند ہو، علم بے شک دنیا جہان کا علم ہو اس کے پاس، قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جب تک سند نہ ہو اس کے پاس، یہ کاذب قدریں ہیں۔ یا مثلا جب تک قومیت و ذات اس کی کہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں ذات کا ہے، یہ کاذب قدریں ہیں۔ جمہوریت در حقیقت تہذب کی بنیاد پر ہے، وہ تہذب کاذب قدروں پر، جھوٹی قدروں کے اوپر استوار ہے کہ محترم انسان، بڑی شخصیت، بڑا آدمی کون ہے؟ جس کا منصب بڑا ہے، جس کا مقام بڑا ہے، جس کا عہدہ بڑا ہے۔ اور یہ کاذب قدریں ہیں جو حقیقی فضائل کو ختم کر دیتی ہیں۔ کہ عملی طور پر اگر ہم آج دیکھیں تو اسی طرح سے ہے مسلمانوں کی زندگی میں، جو صاحبان فضیلت و فضل ہیں، جن کے اندر مثلا تقویٰ ہے، فرض کر لیں، علم نہیں، علم ہے، تقویٰ ہے، منصب کوئی بھی نہیں ہے، عہدہ کوئی بھی نہیں ہے، مدرک کوئی بھی نہیں ہے، لیکن تقویٰ و ان کے اندر دیانتداری اور امانت داری ہے۔ ان لوگوں کا کوئی احترام نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر چھوٹا سا بھی عہدہ کسی کو ملا ہوا ہے کسی بھی جگہ پر، وہ زیادہ مقبول ہے۔ اور عوامی رجحان یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو ان دو چیزوں کے لیے تیار کرتے ہیں کہ انہیں یا کوئی قابل قبول، اس معاشرے میں قابل قبول مدرک مل جائے، سند مل جائے، سرٹیفکیٹ مل جائے، یا انہیں کوئی قابل قبول عہدہ مل جائے جس وجہ سے ان کی عزت ہو۔ مثلا معاشرے میں عزت عہدے اور مدرک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کاذب عمل کی ترکیب میں حزب کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ مکمل طور پر کاذب ماحول بناتے ہیں، جس میں حقیقی جو صاحبان فضل و فضیلت و علم ہیں، تجربہ ہے، بصیرت ہے، لیکن یہ دو چیزیں اگر نہ ہوں ان کے پاس، عہدہ نہ ہو اور دوسرا مدرک نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوتے۔ ایک اور جو آفت حزب کے اندر پیدا ہوتی ہے اور حزبی افراد اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بہت کم ایسے افراد ہیں جو، یا شاید نہیں ہیں، نہیں بتا سکتے ہم کسی حزب کے اندر ایسے افراد ہیں جو حزبی جمود کا شکار نہ ہوں۔ جمود و تحجر حزبی، جس طرح جمود و تحجر مذہبی ہے، اسی طرح جمود و تحجر حزبی بھی موجود ہے۔ حزبی تحجر کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ کہ حزب کے اندر جمود و تحجر پیدا ہو جاتا ہے، اور حتمی ہے یہ پیدا ہونا، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ جس طرح مذہب کے اندر ایک آفت ہے اور مذہبی جمود کے شکار، مذہبی متحجر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ذہن انسان کا بہت محدود ہو جاتا ہے، اور اس کی سوچ کا دائرہ ایک تنگ زاویے کے اندر، تنگ دائرے کے اندر ہی گھومتا رہتا ہے، اور اس سے باہر نہ کسی چیز کو وہ مانتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ کوشش کرتا ہے، نہ شرکت کرتا ہے، نہ رجحان ہوتا ہے اس کا۔ مکمل طور پر حزبی عمل سے، دائرے سے باہر ہر چیز سے منقطع ہوتا ہے۔ اور حزب کے اندر بھی یوں نہیں کہ بہت آئیڈیالوجی کی وسعت ہوتی ہے اور دائرہ عمل کی وسعت ہوتی ہے، حزب کے اندر بھی ایک
تنگ دائرہ کھینچا جاتا ہے. اور یہ حزبی شخص در حقیقت اگر مثال اس کی جمود و تنگ نظری کی لیں تو یہ ایک کنویں کے اندر ہوتا ہے. حزب ایک کنویں کی مانند ہوتی ہے، ایسا کنواں جو بہت گہرائی میں ہے اور سطح نورانی سے، سطح زمین سے اس کی کھدائی کر کے نیچے کنواں بنا دیا گیا ہے. اس کنویں کے اندر یہ مخلوق آباد ہے حزبی، اور اس کو باہر کی خبر نہیں ہے، یعنی حزب سے باہر، اس کنویں سے باہر کی دنیا سے یہ شخص ناآشنا ہے. اس کے ذہن میں کوئی تصور باہر کا نہیں ہے. اگر باہر کی کوئی فکر، کوئی بات یا کوئی منظر اس کے سامنے پیش کیا جائے، یہ ناخواستہ طور پر اس کو رد کر دیتا ہے. اس کا انکار اس کے ضمیر میں، اس کے وجود میں پہلے سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ تحجر حزبی ہے، یہ جمود حزبی ہے کہ حزبی تھیوری کے علاوہ کوئی تھیوری اس کے ذہن میں آتی ہی نہیں اور مانتا بھی نہیں ہے. اور اگر یہ کرے اس طرح مختلف آراء اس کے ذہن میں ہوں تو حزب میں اس کی جگہ نہیں ہوتی. بہترین تنظیمی شخص وہی ہوتا ہے جس کا ذہن بالکل جامد ہو اور جو بالکل کنویں کا تنگ نظر ترین مینڈک اور انسان ہو، وہ سب سے اچھا تنظیمی فرد قرار دیا جاتا ہے. ایک اور خرابی جو یہاں اس باس میں عنوان میں آئی ہے وہ مقدس معابی ہے کہ خود حزب کے اندر چونکہ ریاکارانہ ماحول زیادہ بن جاتا ہے، حزب کو ریاکاری کرنا پڑتی ہے عوام کو مجذوب بنانے کے لیے، پرکشش بننے کے لیے. یہ ایسی حرکتیں سٹیجوں کے اوپر، جلسوں میں، ممبروں میں رو پڑتے ہیں، مثلا بالکل ریا کا رونا ہے، سرے سے جس چیز پہ بھی رو رہے ہیں نجی محفل میں اسی پہ ہنسیں گے جا کر یہ، اور جن پر آنسو بہا رہے ہیں، ٹسوے بہا رہے ہیں، یہی ان کے لیے تمسخر کا موضوع بن جاتے ہیں. اسی پہ لطیفے سنانا شروع کر دیں گے اپنی نجی محفلوں کے اندر. ممبر کے جلوے اور ہوتے ہیں اور خلوت میں ان کے رویے اور ہوتے ہیں. وہ آفت جو حزب کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ کہ خود حزب کے اندر ایک طرح کا رجحان یہ بن جاتا ہے کہ لوگ مقدس مآب بن جاتے ہیں. مقدس نہیں ہوتے بلکہ مقدس مآب بنتے ہیں. اپنے حلیے، اپنے لبادے، اپنی ظاہر مقدسین والا بنا لیتے ہیں، اندر ان کے تقدس نہیں ہوتا. اور مقدس مآب خطرناک ترین انسان ہوتا ہے جو مقدس لبادے کے اندر غیر مقدس ذہن، غیر مقدس شخصیت، غیر مقدس انسان مقدس مآبی کے لبادے میں لپٹا ہوتا ہے. اور یہی سب سے فاسد انسان ہوتا ہے. لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ مجذوب کرانے کے لیے مقدس مآبی اختیار کر لیتا ہے. مثلا یہ تاثر دے گا، ہر پہلو سے یہ تاثر دے گا کہ اس کے اندر بہت درد ہے قوم کا، بہت درد ہے لوگوں کا. یہ ان لوگوں کی خاطر، ان مظلوموں کی خاطر، ان ستم دیدگان کی خاطر، ان یتیموں کی خاطر یہ مثلا یہ شخص یہ عمل انجام دیتا ہے. اس طرح کا ایک عمل حزبی شروع ہو جاتا ہے. یعنی مقدسیت، مقدس معابیت شروع ہوتی ہے جب کہ وہ افراد واقعاً مقدس نہیں ہوتے، صرف محفلوں میں، جلسوں میں اور نمائشوں میں مقدس معابی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تہذب میں ایک خطرناک حالت جو بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تنظیم و حزب آغاز تو اس کا ہوتا ہے ایک معمول کے منشور سے، نصب العین سے، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ قواعد ہیں، یہ ضوابط ہیں، یہ منشور ہے، یہ نصب العین ہے، یہ شرائطیں ہماری آئینی حزب بنتی ہے. لیکن یہ آئین بہت جلدی ہی لپیٹ لیا جاتا ہے، اس کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے. پھر آئین نہ کسی حزبی کو معلوم ہوتا ہے نہ اس پہ عمل ہوتا ہے. مثلا حزب بنی ہے، تنظیم بنی ہے، اس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ حزبی جو صدر ہے، یہ لیڈر ہے، یہ مثلا 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے ہے. لیکن یہ 2 سال 1 سال ہونا، یہ 1 سال ہی زبانوں پہ رہتا ہے. پھر اس کے بعد وہ مادام العمر بن جاتا ہے. جب تک یہ زندہ ہے یہی لیڈر ہوتا ہے. وہ منشور کدھر گیا؟ اس میں تو لکھا ہوا تھا کہ یہ 2 سال کے لیے ہے، 2 سال سے زیادہ رہ نہیں سکتا. حزبی آئین اجازت نہیں دیتا تکرار ہونے کے لیے، لیکن نظریہ ضرورت اور اضطرار اور فلاں فلاں دلائل بیچ میں آتے ہیں اور وہ آئین سارا کوزے میں چلا جاتا ہے اور یہ حزب
اپنی ضرورتوں اور مصلحتوں کے مطابق جو سمجھتے ہیں انجام دیتے ہیں۔ حزب کے اندر جو ایک اور خرابی پیدا ہوتی ہے، چونکہ حزب جب بنتی ہے اپنا منشور ہے، اس کو حکومت تک پہنچنا ہے، اقتدار تک پہنچنا ہے، ایوانوں تک پہنچنا ہے۔ حزب کے اپنے خاص مفادات ہیں، حزب کے اغراض و مقاصد ہیں۔ یہ اغراض و مقاصد حزبی یہ عموماً متضاد ہوتے ہیں یہ عمومی مفادات کے۔ عمومی مفادات مثلا قومی مفادات، دینی مفادات، ملکی مفادات اور عوامی و عمومی مفادات کے مخالف ہوتے ہیں حزبی مفادات، اور حزبی مفادات کو حزبی آدمی ترجیح دیتا ہے ملکی مفادات کے اوپر۔ احزاب کے اندر عموماً حزبی تعصب تو پایا جاتا ہے لیکن عمومی بصیرت نہیں ہوتی، چونکہ بصیرت دینا نہیں چاہتے۔ احزاب کے اندر پابندی ہوتی ہے کہ حزبی رکن بابصیرت نہ ہو، یعنی اس کے اندر یہ شعور پیدا نہ ہو کہ وہ خود صحیح ناصحیح کو تشخیص دے سکے، سمجھ سکے، حق و باطل کو جدا کر سکے۔ مثلاً اگر اس کے اندر بصیرت ہو تو وہ سب سے پہلے اسے اپنے حزبی عہدیداروں پر استعمال کرتا ہے۔ وہ خود وہاں تشخیص دیتا ہے کہ یہ جو ہماری قیادت نے فیصلہ کیا ہے یہ درست فیصلہ نہیں ہے۔ بابصیرت انسان اگر ہو تو پہلے اس بصیرت کی نگاہ سے اپنے حزبی عمل کو، اپنی حزبی اندرونی باطن کو دیکھتا ہے۔ اس لیے احزاب میں بصیرت کوشش ہوتی ہے کہ پیدا نہ ہو، بلکہ جتنا تعصب پیدا کیا جا سکتا ہے وہ زیادہ پیدا کیا جائے۔ احزاب نے ہر چیز کی ایک خود تحلیل تجزیہ بنایا ہوتا ہے، حزبی تجزیات، اور وہ حزب کو بتا دیتے ہیں کہ اس معاملے کا ہم نے یہ جواب دینا ہے، اس معاملے کو اس طرح سے ہم نے پیش کرنا ہے، لہٰذا موقع نہیں دیتے حزبی افراد کو کہ وہ بابصیرت ہوں۔ احزاب کے اندر ایک جو عنصر وجود میں آ جاتا ہے وہ یہ کہ حزبی تنظیمی لوگ عقدئی ہو جاتے ہیں، ان کے اندر عقدہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عقدہ ایک نفسیاتی حالت ہے، انسان کی نفسانی حالت ہے جو احساس محرومی، احساس شکست، احساس کمتری یا ان احساسات سے پیدا ہوتا ہے۔ نفرت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کینے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے انسان کے اندر یہ عقدہ گرہ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ حق، معیار، دلیل، برہان ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور احساس عقدہ کے تحت کام کرتے ہیں۔ وہ جو احساس کمتری ان کے اندر ایک کینہ بھر دیتی ہے، وہ نفرت کا جو عقدہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس عقدے کے تحت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑھاس نکالتے ہیں۔ یہ ہرگز معمولی عام غیر حزبی انسان کی طرح نارمل نہیں ہوتے، ہمیشہ اس عقدے کی وجہ سے یہ ہمیشہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلا کہیں بھی جیسے گھروں کے اندر بھی یہ عقدہ ایک عمومی بیماری ہے جو کمزور انسانوں کے اندر جلدی پیدا ہو جاتی ہے، کمزور نفوس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ گھروں کے اندر، عورتوں کے اندر، معاشرے کے اندر، افراد کے اندر، ہر ایک کے اندر عقدہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کینہ، یہ احساس نفرت حزب کے اندر بہت جلدی پنپتا ہے، بڑھتا ہے، خاص احزاب کی نسبت، دوسری پارٹیوں کی نسبت اور دوسرے لوگوں کی نسبت یا مستقل لوگوں کی نسبت۔ کچھ کینے ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر یہ اسی کینے کے اندر جلتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی بھی بات ہو اس کو موڑ کے لے آئیں گے اپنی بڑھاس نکالنے کے لیے، اپنی کینہ نفرت کو تسکین دینے کے لیے، کینہ و نفرت کو تسکین دینے کے لیے یہ بے حرمتی کریں گے، کردار کشی کریں گے، تہمت لگائیں گے، بہتان لگائیں گے، جھوٹ بولیں گے، اور پھر خوش ہوں گے کہ ہم نے یہ تخریب کاری انجام دیا۔ یہ تنظیمی عمل کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ حزبی عقدہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور عقدہ بہت شکست کا عامل ہے۔ احزاب اکثر جو ناکام ہو جاتی ہیں تنظیمیں، اس عقدے کی وجہ سے ناکام ہو جاتی ہیں۔ ایک اور جو خرابی ہے احزاب کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہے کہ احزاب عموماً حزبی منشور اور حزبی عمل اور حزبی
تعلیم میں زیادہ غرق رہتے ہیں، عملی طور پر نظریاتی اور اعتقادی مبانی ان کے کمزور ہوتے ہیں۔ مثلا بعض احزاب ہیں جو بنتی ہی نظریے کے اندر سے ہیں، نظریہ حزب بناتا ہے، جیسے کمیونسٹ احزاب ہیں کہ ان کے پیچھے ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ پہلے انسان آئیڈیالوجی سیکھتا ہے، پھر آئیڈیالوجی اس کو حزب میں لے کر آتی ہے۔ یہ لوگ نظریاتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں کہ جو کسی نظریے سے نکل کر پھر تنظیم میں آئے ہوں۔ لیکن جو لوگ تنظیمی بنتے ہیں، پہلا آغاز اپنے سفر کا حزب و تنظیم سے کرتے ہیں، یہ آخر عمر تک اپنے عقیدتی اعتقادی مبانی میں نہایت کمزور ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا دین صرف سنا ہوتا ہے، نظریہ اور عقیدہ اس کی ان کو تفصیلات معلوم نہیں ہوتی۔ مثلا اس کو ابھی دیکھ لیں کہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، مذہبی تنظیمیں بالخصوص، یہ مذہبی تنظیمیں کتنی اعتقادی بنیادوں میں کمزور ہیں، وہ ضعیف ہیں اور ان کو معلوم بھی نہیں ہے۔ مثلا الوہیت اللہ، مسلمان تنظیم کو سب سے پہلا جو مبنا اعتقادی ہے وہ اللہ کی الوہیت اس کے لیے واضح ہونی چاہیے، ہر تنظیمی شخص کے لیے، غیر تنظیمی کے لیے بھی، عام مسلمان کے لیے بھی، عالم دین کے لیے بھی اللہ کی الوہیت کا نظریہ اس پر واضح ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا۔ اللہ کو مانتا ہے، زبان پر ہے اللہ کا نام۔ علامہ اقبال نے جیسے فرمایا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان تو کہہ رہی ہے لا الہ، اور مسلمان کہہ رہا ہے اور بہت تعصب کی حد تک کہہ رہا ہے لا الہ، ہر نقطے کے اوپر لا الہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، لیکن اسی الوہیت اللہ کو اور اللہ کے علاوہ دیگر موجودات کی الوہیت کی نفی کرنا، لا الہ، اس کے ادراک سے خالی ہیں، بالکل توہی ہیں۔ تنظیمی عمل، حزبی عمل اعتقادی مبانی کو تباہ کر دیتا ہے۔ مثلا توحید، حزبی مسلمان توحید سے بالکل عاری ہو جاتا ہے۔ عملی طور پر اس کا جو عملی اقدام ہوتا ہے وہ بالکل عام، جس طرح ابھی دیکھ لیں ہم حزبی لوگ، ایسے لگتا ہے کہ مسلمان نہیں ہیں، نعوذ باللہ، یہ ہیں مسلمان ہیں زبانی، وہی جن چیزوں کو زبان سے ادا کرتے ہیں ان کا ادراک میں ضعیف ہیں۔ چونکہ حزب کے اندر دینی اعتقادات تجزیہ تحلیل نہیں ہوتے، تدریس نہیں ہوتے، پڑھائی نہیں جاتے، تحکیم نہیں ہوتی، مضبوط نہیں ہوتے، نظریاتی بنیاد کھولی نہیں جاتی۔ کون ہے حزب کے اندر جو توحید پہ ان کو دروس دے اور توحید پہ لیکچر دے؟ ان کو کون سی حزب ہے جس کے اندر توحیدی مباحث ہوتی ہیں؟ اصل ان کے ہے نہیں ہے۔ یہ اپنی میٹنگز کے اندر مشکل سے تلاوت سے اپنی میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں، بس سارا اسلام یہ ہے کہ تلاوت کروا کے میٹنگ کا آغاز کر دیں، پھر اس کے بعد فوراً آ جاتے ہیں اس نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میں